دماغ کو راحت اور روح کی تسکین کا سامان فراہم کرنے والی نعتیں اور مکالمے پیش کیے جائیں گے۔ اس پروگرام کو بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ اپنا ہمہ تعاون پیش کر کے اجلاس کو کامیاب بنائیں گے۔ آج مجھ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اہم ذمہ داری ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے ہی میں آپ حضرات کے روبرو آنے کی ہمت جتا پایا ہوں، اور خداوند قدوس سے ان الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں کہ ملامت میں نہ گر جاؤں، خجالت سے نہ مر جاؤں، ملامت میں نہ گر جاؤں، خجالت سے نہ مر جاؤں، خدا میری زبان کو تو فصاحت دے، بلاغت دے۔ حضرات، آپ کو اپنی قسمت پہ ناز ہونا چاہیے کہ آپ کی شرکت ایک ایسے پروگرام میں ہوئی ہے جہاں برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، منفعت ہی منفعت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہاں نقصان کا دخل نہیں، خسارے کا سوال نہیں، کیونکہ یہ کوئی دنیا بھر کی بکواس محفل نہیں۔ آئیے اب میں اس پروگرام کی صدارت کے لیے جس شخصیت کا نام لینا چاہوں گا وہ حضرت مولانا عطیق الرحمان صاحب قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع علی گڑھ ہیں۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ آپ حضرات بھرپور تائید فرمائیں گے، اور جس میں مہمان خصوصی ہیں مفتی محمد اسد صاحب قاسمی تعمیری ملت دودھپور علی گڑھ، اور بطور حکم حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب قاسمی امام مسجد چھپڑ والی۔ اس کے علاوہ دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے، جیسے مفتی اکبر صاحب صدر جمعیت علماء ضلع علی گڑھ، اور اسی طرح مولانا زین العابدین صاحب صدر دینی تعلیمی بورڈ ضلع علی گڑھ۔ اور یہ دینی تعلیمی بورڈ کا ہی ایک کڑی ہے جس کو یہاں سے شروعات کی جائے گی۔ وقت کی تنگی کے بنا پر سب کا نام لینا ایک دشوار گزار مسئلہ ہے۔ تمام علماء کرام اور مہمانان اعزام اور سامعین اور منتظرین اور ممبران کمیٹی کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت کو اس پروگرام کے لیے نکالا۔ اس شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، کہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمت پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، کہ خدا بندہ میں تیری نام سے آغاز کرتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں جس طالب علم کو دعوت دیتا ہوں اس کا نام حبیب سلمو ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم امت مسلمہ کی روح ہے، متوقع دل اور سسکتی روح کا علاج ہے، پوری انسانیت کو بیدار کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے تلاوت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں تلاوت قرآن مجید سے غافل ہیں، تلاوت قرآن کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ ایک حدیث قدسی ہے